اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مختصر حمد و صلاۃ کے بعد قرآن پاک کی بڑی مشہور آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اس پر گفتگو کرنے سے قبل ہم اور آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم شرطائے بزم کو حق سن کر حق کو قبول کر کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آج سرزمین پراسیہ میں بزم نوری کی یہ محفل کا انعقاد کیا گیا، اور یہ محفل تقریباً آج 263ویں مجلس ہے، جس کا عنوان اچھی صحبتوں کے فائدے یہ منتخب کیا گیا۔ اسی عنوان پر تھوڑی دیر وقت کے دائرے کے اندر چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ توجہ اور دل جمعی کے ساتھ گفتگو کو سماعت فرمائیں۔ حضرات محترم، میں نے قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اس آیت مبارکہ کو موضوع سخن بنا کر کئی مرتبہ خطاب ہو چکا ہے، لیکن آج کے عنوان سے متصل میں نے اس آیت مبارکہ کو پڑھا تاکہ اس آیت مبارکہ کا ایک اور مفہوم آپ کے ذہن و دماغ میں اتارنے کی کوشش کر سکوں۔ میں نے جس آیت مبارکہ کو پڑھا، اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے مخاطب ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی اس آیت پاک میں ایمان اور تقوی اختیار کر لینے کے بعد رب کائنات نے ہمیں اچھی صحبت اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ہمیں یہ حکم دیا کہ تم سچوں کے ساتھ، اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی صحبت کو اپنا لو کہ تمہارا ایمان بھی بچا رہے، تمہارا عقیدہ بھی بچا رہے۔ اور اس آیت مبارکہ کا خلاصہ تھوڑی دیر تمہید کے بعد آپ کے ذہن میں اور بہتر طریقے سے واضح ہوگا۔ آپ سب لفظ صحبت سے واقف ہیں۔ صحبت یعنی ساتھ کو کہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک فطری تقاضا ہے کہ جیسی صحبت ہوتی ہے، انسان کی فکر، اس کے خیالات، اس کی سوچ اس کی صحبت کے مطابق بنتی چلی جاتی ہے۔ اگر بندہ اچھوں کی صحبت کرتا ہے تو وہ کتنا ہی بد ہو، لیکن اچھوں کی صحبت کا اثر دھیرے دھیرے اسے اس کی بدی سے دور کر دیتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص بروں کی صحبت میں رہے تو وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، دھیرے دھیرے بروں کی صحبت کی برائی اس پر غالب آنے لگتی ہے۔ صحبت اچھی اپنانا اسلام میں کتنا ضروری ہے، اور اس کو رب کائنات نے کتنی اہمیت دی کہ اس میں ہر کسی کو شامل نہیں کیا، بلکہ قید کے ساتھ بیان کیا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ظاہر ہے کہ بندہ جب کسی دیندار کے ساتھ رہے گا، اس کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا، تو اس کی فطرت دین کی طرف مائل ہوگی۔ کسی دنیا دار کی صحبت ہوگی تو اس کی فطرت دنیا دار کی طرف مائل ہوگی۔ اگر وہ سچوں کے ساتھ رہے گا تو سچا بننے کی کوشش کرے گا، اس کے اندر سچائی پیدا ہوگی۔ کاذب اور جھوٹوں کے ساتھ رہے گا تو اس کے اندر کذب اور جھوٹ جیسا گناہ پیدا ہوگا۔ تو صحبت اسلام میں ایک بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اچھی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا اور بری صحبت سے بچنے کا حکم دیا ہے، جبکہ قرآن میں یہ ایک آیت نہیں ہے۔ صحبت کے متعلق ایک اور آیت ہے جو آپ لوگوں کو بھی یاد ہے۔ آپ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا چلا، صحبت ان کی ہمیں عطا کر جن پر تیرا انعام ہوا ہو۔ بہت خوب۔ تو صحبت ساتھ خود رب کائنات نے کن کا دینا ہے اپنی مقدس کتاب کے ذریعے ہمیں بتا دیا۔ بے شک حق۔ اور اس دور پرفتن میں حقیقت معنوں میں صحبت اچھوں سے کرنے میں ہی ایمان و عقیدے کی بھلائی ہے۔ بے شک حق ہے۔ اس دور پرفتن میں صادق اور سچوں کے ساتھ رہنے میں ہی ایمان اور عقیدے کی فلاح ہے۔ ورنہ آپ اگر اپنی ذہانت سے کہیں کہ میں کسی کے ساتھ بھی رہوں لیکن میری فطرت نہیں بدل سکتی، میرے خیالات تقسیم نہیں ہوں گے، میرا چلن نہیں بدلے گا، تو حضرات یہ تو آپ کی سوچ اپنی ذات کے لیے ہے، لیکن جس رب نے آپ کو پیدا کیا ہے اس رب نے آپ کو آپ کے ایک دشمن سے آگاہ کیا اور فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ تمہارا کھلا ہوا دشمن شیطان ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم نہیں بگڑ سکتے، لیکن شیطان جب اپنا شر اپنا مکر تمہارے درمیان ڈالے گا، جب وہ جانچ لے گا کہ یہ رہتا انہی لوگوں کے ساتھ ہے جن پر میرا مکر آسانی سے چل جاتا ہے، جنہیں میں اپنے شر اور اپنے مکر میں آسانی سے گھیر لیتا ہوں، تو میں اس کے ساتھ بھی اپنے مکر اور اپنے شر کی آزمائش کرتا ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ بندہ اپنی عقل سے بچ سکتا ہے، لیکن اگر چلن خراب ہو، اچھوں کی صحبت ساتھ نہ ہو، تو پھر شیطان کا شر اس پر غالب آ جاتا ہے، اس پر غالب آتا ہے۔ اور یہ غالب آیا تو بندہ راہ ہدایت سے بھٹک جاتا ہے۔ اور اسے اہمیت کب دی؟ ابھی تک سنا کہ وہ صادقین اولیاء اللہ کی طرف منسوب ہے، لیکن قرآن سمندر ہے، صرف ایک آیت سے ایک ہی موضوع کا انتخاب نہیں ہوتا، بے شک حق ہے۔ بلکہ ایک آیت کے اندر اتنے راز پوشیدہ ہوتے ہیں کہ اگر تم اس میں کسی عنوان خاص پر کلام کرنا چاہو اور رب تمہاری ذہانت پر اپنا فضل فرما دے تو ایک آیت سے سینکڑوں عنوان وجود میں آ جاتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں ایمان اور تقوی کے بعد رب کائنات نے جو سب سے اہم چیز کو اپنانے کا حکم دیا وہ ہے اچھی صحبت، بے شک، وہ ہے اچھا ساتھ۔ بے شک، بے شک۔ اور کن لوگوں کا ساتھ؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ظاہر ہے کہ آج جو تفرقے ہیں، جو اختلاف ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ علم کی وجہ سے ہے؟ یہ زیادہ مطالعے کی وجہ سے ہے؟ آج جو اہل سنت میں تفرقے ہیں، اللہ اللہ اللہ، ایک سنی دوسرے سنی کو گمراہ اور بددین کہنے پر لگا ہوا ہے، ایک سنی دوسرے سنی پر لعن طعن کرنے پر لگا ہوا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ علم، یہ مطالعے اور یہ بڑے بڑے خطاب سننے کی وجہ سے ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے صحبت۔ اللہ اللہ، اس کا سب سے بڑا سبب صحبت ہے۔ آپ اگر گستاخ اور بددینوں کی صحبت اپناؤ گے
بہت خوب، تو دھیرے دھیرے آپ گستاخ اور بددین بنتے چلے جاؤ گے۔ بہت خوب، زندہ باد۔ آپ اگر گمراہوں کی صحبت اپناؤ گے تو دھیرے دھیرے آپ گمراہ ہوتے چلے جاؤ گے۔ اور آپ نے اپنی نگاہوں سے مشاہدہ بھی کیا ہوگا کہ باپ دادا کٹر سنی رہے، اہل سنت کے طریقوں پر عمل کرتے رہے، لیکن حال یہ ہوا یا تو دوستی یا رشتہ داری اگر گمراہ یا بد عقیدوں سے ہوئی تو دھیرے دھیرے اس بد دوستی اور صحبت کا اثر یہ ہوا کہ باپ دادا جس کے صحیح العقیدہ پر رہے اب وہ بد عقیدگیت بھری باتیں کرنے لگا، اب وہ گمراہیت بھری باتیں کرنے لگا۔ تو آپ خود جانیں کہ صحبت بہتر اور دیکھ کر اپنانا یہ کتنا ضروری اور کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ اگر بے ادب اور گستاخوں کے بنو گے ساتھی تو آپ اہم بنے گا۔ اگر عاشقوں کی صحبت اپناؤ گے، محبوں کی صحبت اپناؤ گے، مؤدب ادب کرنے والوں کی صحبت اپناؤ گے تو آپ کا ذہن ان کی طرح بنے گا۔ اور ظاہر ہے کہ اچھی صحبت کا انعام یہ ہے کہ وہ دنیا میں بھی کام آتی ہے، آخرت میں بھی کام آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نیک شخص کی صحبت اپنانے والے کو بھی جنت عطا فرمائے گا، بے شک، بے شک۔ اگر چونکہ وہ بد ہو، اگر چونکہ وہ گناہگار ہو۔ پوچھا گیا یہ کیسے؟ فرمایا کہ جب ایک نیک اور صالح آدمی اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل کیا جانے لگے گا اور اس کا وہی دوست جسے وہ دنیا میں اپنے ساتھ رکھتا تھا، اپنی صحبت میں رکھتا تھا، بد اعمالی کی وجہ سے اسے جہنم میں لے جائیں گے فرشتے، تو یہ اچھا اور صالح دوست، یہ نیک ساتھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے پروردگار عالم، یہ دنیا میں میرا ساتھی تھا، اس نے ہر کام میں میرے ساتھ شرکت کی، اگر یہ بدی کی طرف رہا تو کیا ہوا، لیکن جب میں اچھائی کرتا تھا تو یہ اچھائی میں میرے ساتھ کھڑا ہوتا تھا۔ اے رب مجھے جنت نہیں چاہیے، اگر جنت دینی ہی ہے تو تو میرے اس ساتھی کو میرے ساتھ جنت میں داخل کر دے، یا پھر جو اس کا انجام ہو رہا ہو وہی انجام میرا کر دے۔ رب کائنات، حدیث رسول ہے، رب کائنات فرمائے گا اے نیک آدمی اچھا سن، جا تیری نیکیاں اسے دے دے، اس کے گناہ تو لے لے، جب یہ برابر ہو جائیں تو پھر میں تم دونوں کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ اعلیٰ حضرت اسی میں فرماتے ہیں کہ واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ کہ اس بروز محشر پرہیزگار گناہگاروں سے گناہ لے لے گا صرف محض اس کی شفاعت اور بخشش کے لیے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عشق محبت، عشق محبت۔ تو اس دور میں نیک اور صالح صحبت یہ انسان کے لیے اتنی لازم اور ضروری ہے، چاہے وہ گھر کا ماحول ہو، وہ اسکول، کالج اور دیگر تعلیمی اداروں کا ماحول ہو، یا پھر وہ کسی تنظیم یا پھر معاشرتی کسی کام کا ماحول ہو۔ اگر صحبت ان میں بہتروں کی ہوگی تو آپ کی فطرت، آپ کا چلن، آپ کا لہجہ آپ کو بہتر بنائے گا، اور اگر صحبت بروں کی ہوگی تو آپ بظاہر دیندار بن تو جائیں گے لیکن آپ کے اندر وہ دین نظر آئے گا نہیں، آپ کے لہجے میں ادب کی بات نہیں آئے گی، آپ کا کردار مصطفیٰ کی جھلکیوں کو پیش نہیں کر پائے گا۔ اسی لیے کہ اسلام میں صحبت اچھی اپنانے کے لیے بڑی تاکید فرمائی گئی۔ اور آج جو خرابی ہے ہمارے معاشرے میں، یہ جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ جو اختلاف ہیں، تفرقے ہیں، تم کیا سوچتے ہو کہ یہ بہت مطالعوں سے آ گئے، یہ بہت علم سے آ گئے؟ نہیں، یہ محض صحبت کا نتیجہ ہے۔ چونکہ اس دور پرفتن میں یہ سوشل میڈیا جو ہے خاص طور پر، اس کا کام ہے آدمی کو سیلیبریٹی بنانا، مطلب نام آسانی سے کمانے کا
ذریعہ سوشل میڈیا ہے۔ ایک بدتمیزی والی بات اگر کسی کی چل گئی تو وہ راتوں رات ہندوستان میں مشہور ہو گیا۔ اگر کسی نے کوئی بچکانہ حرکت کی، کوئی مسخرہ پن کیا دینی مجلس اور دینی ممبروں سے، تو وہ راتوں رات بڑا مشہور ہو گیا۔ کسی کو گالیاں دے دی تو راتوں رات بڑا مشہور ہو گیا۔ کسی کو بلا تحقیق جو چاہے کہہ دیا تو وہ بڑا مشہور ہو گیا۔ تو آج جہاں اس سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں کہ ایسی باتیں مشہور ہوتی ہیں جن سے امت کا فائدہ کچھ نہیں۔ فائدے والی بات کبھی بھی لوگوں کے درمیان نہیں ہوتی۔ لوگ انہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، لوگ انہیں سمجھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ فائدے کی چیزیں یہ نہیں، لیکن ہاں اگر کسی کی گستاخی، کسی کی بے ادبی، کسی پر لعن طعن، کسی کا مسخرہ، کسی کا مذاق، کسی کو ذلیل کرنا ہو، اور اگر یہ آ جائے تو اس کو کرنے کے لیے اسپیشلی اس جملے کو تاکیداً کہا جاتا ہے تاکہ لوگ اسے سنیں تو کہیں نہیں میں بڑی پہنچی ہوئی شخصیت ہوں، میں نے تو فلاں کا کام ایسا کر دیا، میں نے فلاں کو جواب ایسا دے دیا۔ حضرات گرامی، آج اسی کا فائدہ اٹھا کر آپ دیکھو ایسے ایسے لوگ سوشل میڈیا پر آ کر تمہارے ایمان و عقیدے کو تباہ کر رہے ہیں کہ تمہیں خبر بھی نہیں۔ آپ دیکھو بند کمروں کے اندر بیٹھ کر تنہا ایک یہ کیمرے کا استعمال، سوشل میڈیا کا استعمال کر کر اگر کوئی کہے کہ آؤ اگر حق پر ہو تو بیٹھ کر کلام کیا جائے، بیٹھ کر بات کی جائے، اس پر آمادہ نہیں۔ انہیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اگر میں گستاخیاں کرتا رہوں گا تو میرے مجاز اور میری جماعت کے لوگ مجھے پسند کرتے رہیں گے۔ لوگ اچھی بات سننے کے عادی نہیں ہیں، لیکن ایک خراب بات کو پھیلانے میں وہ جی جان سے تعاون کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی حقیقت معنوں میں ایک صحبت ہی ہے، ایک صحبت ہی ہے۔ میں نے کئی سنیوں کی زبان سے، سنی نوجوانوں کی زبان سے، ایک ایسا بدبخت شخص ہے مرزا انجینئر اس کو کہتے ہیں، انجینئر ہے وہ، اور وہ بخاری اور مسلم اور دیگر کتابیں پڑھ پڑھ کر صرف لوگوں کو ان چیزوں کی طرف رغبت دلاتا ہے جن سے تفرقے پیدا ہوں، جن سے امت لڑے، گستاخ بنانے پر لگا ہوا، بے ادب بنانے پر لگا ہوا۔ تو جن سنیوں کی ذہانت اس کی ذہانت کے مطابق بن گئی، وہ اس کے عقیدے کو دیکھے بغیر اس کی تعریف کر رہا ہے، اس کے چلن پر چل رہا ہے، اور اس کا خامیازہ کیا ہے کہ وہ خود بھی فتنہ ہو رہے ہیں اور اپنے ساتھ متصل لوگوں کو بھی فتنے میں ملوث کرنے پر پوری کاوش و کوشش میں لگ گئے۔ صرف ایک نہیں، ایسے سینکڑوں ہیں۔ اس لیے اس دور میں اگر ہمیں اپنے ایمان، ہمیں اپنے عقیدے، ہمیں اپنی اعمال کی حفاظت کرنی ہے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم ایسوں کی صحبت کریں جو ہمیں گستاخی کی طرف مائل نہ کریں، جو ہمیں بے ادبی کی طرف مائل نہ کریں، جو ہمیں بد عملی کی طرف مائل نہ کریں، جو ہمارے درمیان تفرقے پیدا کرنے والی باتیں نہ کریں۔ صحبت ان کی اپنائی جائے جو مصطفیٰ کا عشق ہمارے قلبوں میں ڈال دے، صحبت ان کی اپنائی جائے جو صحابہ اور اہل بیت کی عظمت ہمارے قلبوں میں ڈال دیں، صحبت ان کی اپنائی جائے جو اولیاء اللہ کا ادب ہمیں سکھائیں، صحبت ان کی اختیار کی جائے جو سنت رسول سے ہمیں قریب کر دیں۔ اگر یہ صحبت اپنائی تو حضرات اس صحبت کا فائدہ صرف ایک شخص کو نہیں ملتا بلکہ اس کے ساتھ اللہ اس کی نسلوں کو اس کے فوائد عطا فرماتا ہے، اس کی نسلوں کے اندر یہ فائدے منتقل ہوتے ہیں۔ اور آج ان تمام چیزوں کو اپنانا ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام کی ایک سب سے چھوٹی نظیر میں دے رہا ہوں، مثال کہتے ہیں، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے دین عطا فرما دے اور وہ دین مل جانے کے بعد دین کا داعی بن جائے،
وہ لوگوں تک دین کی دعوت پھیلانے والا بن جائے، سمجھ لو کہ اللہ کا اس پر انعام ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ اور انعمت علیہم، اللہ نے فرمایا کہ جس پر میرا انعام دیکھو، جو قبروں میں ہیں ان پر بھی، جو حیات میں ہیں ان پر بھی، ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی صحبتیں اپنا لو، لیکن اس میں خیال کیا رہے کہ اپناتے وقت صحبت میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہمیں گستاخ تو نہیں بنائے گا، یہ ہمیں بے ادب تو نہیں بنائے گا، یہ ہمیں بے دین تو نہیں بنائے گا، یہ ہمیں رسول پاک کے عشق سے دور تو نہیں کر دے گا۔ یہ تمام چیزوں پر اگر غور کر کر تم نے دوستی کی ہے تو حدیث پاک کی روح سے آپ نے اللہ اس کے رسول کے فرامین پر عمل کیا۔ اللہ کے رسول فرماتے الحب فی اللہ، مسلمان وہ ہے جو دوستی بھی کرے تو اللہ کے لیے، والبغض فی اللہ، اور کسی سے بغض، عداوت، دشمنی بھی رکھے تو اللہ کے لیے، تب اسے مومن کہا گیا۔ اور آج حقیقت معنوں میں ہماری صحبتیں ہی ہمارے بگاڑ کا سبب ہیں، ہماری سنگتیں ہمارے بگاڑ کا سبب ہیں۔ ایک شخص پیدائشی شرابی نہیں ہوتا، یا کوئی اسے جوان ہوتے ہی شراب نہیں پلاتا، بلکہ اس کی صحبت اسے شرابی بناتی ہے۔ کوئی پیدائشی جواری نہیں ہوتا، بلکہ اس کی صحبت اسے جواری بناتی ہے۔ کوئی پیدائشی بد زبان نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ماحول، اس کا معاشرہ اسے بد زبان اور بد لہجہ بناتا ہے۔ تو صحبت کے فائدے بھی بڑے ہیں اور صحبت کا نقصان بھی بڑا ہے۔ اور فائدے تو اتنے ہیں، اتنے فائدے ہیں کہ آپ کو میں یہ اخیر چند باتیں بتاتا ہوں جو صحبت پر مبنی ہیں، بالخصوص جن کے عرس کی تاریخ پر آج اس مجلس کو منعقد کیا گیا، طوطیے ہند جن کو کہا جائے، اور ایک عظیم شاعر، ایک عظیم اللہ کے ولی حضرت امیر خسرو رضی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ کون؟ خواجہ نظام الدین محبوب الہی کے مرید۔ ان کی صحبت دیکھو، یہ تھے ترکی کے، ترک قبیلے سے ان کا تعلق ہے۔ یہ سرکار خواجہ نظام الدین کی صحبت میں آئے، اور صحبت میں آنے کے بعد ایک دیوانہ وار آدمی تھے، عاشق تھے، فنا فی شیخ تھے، اپنے شیخ پر ایسے فنا تھے کہ انہیں تلاش کرنے کے لیے کئی ایک منزلیں انہوں نے طے کی۔ ایک واقعہ حضرت امیر خسرو کا بیان کیا جاتا ہے کہ شیخ کی صحبت، محبوب الہی کی صحبت نے انہیں وہ مقام دیا کہ آنکھیں بند کرتے تھے تو اپنے پیر کی تلاش میں روحانی طور پر نکل جایا کرتے تھے۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ طلب ہوئی کہ پیر کی زیارت کر لوں، آنکھیں بند ہیں، آپ کو کوئی ندا دے رہا ہے کہ ایک منزل اور آگے بڑھ، آپ اور آگے بڑھے، کہا ابھی بھی نظر نہیں آئے، کہا اور آگے منزل بڑھ، ایسے 7 منزل آپ بڑھتے چلے گئے، اور جب 7ویں منزل پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مختار کائنات جلوہ فرما ہیں، اور ان کے ارد گرد 2 بزرگ بیٹھے ہیں، سامنے میرے پیر و مرشد محبوب الہی بیٹھے ہیں۔ میں بھی زانوئے ادب طے کر گیا، اور پھر آپ وہ ایک شعر بھی کہتے ہیں، بودم کے شب، کہ آپ فرماتے وہ شب کہ جس میں مصطفیٰ جان رحمت کی جلوہ گری تھی۔ اور جو بزرگ تھے آپ فرماتے ہیں کہ ایک خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور دوسرے شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، ان کی صحبت میں نے اپنے مرشد کو پایا، اور جب میں مرشد پر فنا ہوا، ان کی صحبت اختیار کی، تو ان کی صحبت کا فائدہ یہ ملا کہ مجھے بھی ان متبرک لوگوں کی زیارت کا شرف رب نے عطا فرمایا، ان سے ملاقات کروائی۔
ان کی صحبت اپنائی، ان کی زندگی بھی صحبت پر مبنی ہے کہ انہوں نے محبوب الہی کی صحبت اختیار فرمائی، تو وہ صحبت اور محبت آج بھی قائم ہے کہ آج بھی مزار مبارک کے قریب حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ موجود ہیں، کہ جن کے اشعار پڑھ سن سن کر محبوب الہی کو وجد آ جایا کرتا تھا، اور روایت میں ہے کہ انہی کے ان اشعاروں کو سن کر محبوب الہی وجد میں رہے اور اسی وجدی کیفیت سے باہر نہ آ پائے، اور 3 دنوں تک اسی کیفیت میں رہے اور دنیا سے آپ نے بظاہر وصال فرما لیا۔ تو حضرات گرامی، یہ فائدے بھی ہیں صحبت کے۔ اس کے علاوہ یہ تو میں ان کی بات کر رہا ہوں جنہیں رب نے جسم و جسمانیت دے کر بھیجا تھا۔ اب دیکھیں صحبت کے فائدے چند، کہ جب بندہ سوچتا ہے نا کہ اپنے آپ میں بڑا اس نے عزم کر رکھا ہے، پکا ارادہ کہ نہیں میں کسی کے ساتھ بھی رہ لوں میں نہیں بگڑ سکتا، میں کسی کی صحبت بھی اختیار کر لوں میرے اندر خرابی پیدا نہیں ہو سکتی، لیکن حضرات ایسا ہرگز نہیں ہے، اس لیے کہ آپ تو کر سکتے ہو لیکن آپ کا شدید دشمن آپ کو ایسا کرنے دے گا نہیں، جس سے اللہ نے قرآن میں آگاہی دلائی۔ اب صحبت کے نتیجے فوائد سنیں۔ ان میں بہت سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے نہیں کیا؟ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے کیا ہوگا۔ آپ بتاؤ کہ کعبۃ اللہ کے کونے پر ایک پتھر ہے، اس پتھر کو چومنے کے لیے لوگ جان دینے پر بھی آمادہ ہیں، نقصان بھی ہوتا ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے حجر اسود کو چومنے میں، لیکن اسے چومتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ وجہ کیا ہے چومنے کی؟ جو سن رکھی ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، چونکہ اسلام میں پتھروں کے سامنے عقیدتاً جھکنا یا پیش آنا یہ شرک ہے، جائز نہیں۔ پھر اس ایک پتھر کو چومنا نیکی اور ثواب کیوں بنا؟ جب آپ اس کے پس منظر میں جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس پتھر کی بذات خود کوئی عظمت نہیں، اس پتھر کا بذات خود کوئی مقام نہیں ہے، لیکن اسے جو عظمت ملی وہ صحبت کی وجہ سے، مصطفیٰ نے اسے چوما اور دیگر انبیاء علیہم السلام کی صحبت اس نے پائی تو یہ متبرک ہو گیا۔ دنیا میں کئی سارے پہاڑ ہیں اللہ کے بنائے ہوئے، ہے نہیں پہاڑ؟ بھائی آپ کے یہاں چانشا ولی ہے ابھی، اور پچمڑی میں کئی پہاڑ ہیں، ہندوستان میں ہمالیہ جس کو کہتے ہیں شاید دنیا کا میں نے سنا سب سے بڑا پہاڑ وہ ہے۔ تو یہ جو پہاڑ ہیں کیا انہیں اللہ نے نہیں بنایا؟ بنایا ہے نا، لیکن اللہ نے کسی پہاڑ کے لیے یہ نہیں کہا کہ یہ میری نشانیاں ہیں، یہ میری نشانیاں ہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ 2 چھوٹے چھوٹے پہاڑوں کے لیے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اب سوال ہوتا ہے اللہ انہیں نشانی کیوں؟ کہا دیگر پہاڑ بھی میرے بنائے ہوئے ہیں، لیکن ان پہاڑوں کی بذات خود کوئی عظمت نہیں، میری بندی ہاجرہ دوڑی ہے، بس اس کی صحبت انہیں ملی تو میں نے انہیں باعظمت بنا دیا۔ دنیا میں اور بھی پہاڑ ہیں اونچے اونچے، لوگ ثواب کی نیت سے نہیں چڑھتے، لیکن غار ہرا، غار ثور، یہ مکہ میں 2 بڑے بڑے پہاڑ، ایک تقریباً 3000 فیٹ اونچا ہے، ایک تقریباً 5000 فیٹ اونچا ہے۔ ان پہاڑوں پر لوگ پیدل جاتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے بندے بیت اللہ میں ہے، کعبے میں ہے، حدود حرم کے اندر ہے، تو چاہے تو کہیں بھی نماز پڑھ لے، اتنی مشقت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو وہ عقیدت مند جواب دیتا ہے کہ یہ پہاڑ کی بذات خود کوئی حیثیت نہیں، ان دونوں پہاڑوں کو میرے مصطفیٰ کی صحبت حاصل ہے، اس وجہ سے میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے
احد کے پہاڑ کے لیے فرمایا احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے پہاڑوں کو، درختوں سے محبت، پتھروں کے تعلق سے فرمایا کہ جب آپ مکہ میں ہجرت سے پہلے گزرا کرتے تھے تو ایک پتھر تھا جو آپ پر درود و سلام بھیجتا تھا۔ اللہ کے نبی بعد فتح یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں کہ یہ مجھ پر درود و سلام بھیجا کرتا تھا۔ ایک پتھر اور کعبے کے اندر موجود ہے جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی صحبت کی وجہ سے وہ جائے نماز بن گیا، اس کی اتنی عظمت اور اتنی رفعت بڑھ گئی۔ ایسے ہی دریاؤں کا ذکر، درختوں کا ذکر، پہاڑوں کا ذکر یہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ جب اس کا پس منظر تلاش کرنے آپ نکلو گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی شان، ان کی عظمت صحبت کی وجہ سے ہے۔ انسان بھی اگر بلند ہوا ہے تو صحبت کی وجہ سے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سرکار غریب نواز کی صحبت کا نتیجہ ہے۔ سرکار غریب نواز علیہ رحمہ خواجہ عثمان ہرونی کی صحبت کا نتیجہ ہے۔ خواجہ عثمان ہرونی خواجہ شریف چشتی کی صحبت کا نتیجہ ہے۔ ایسے ہی دیگر بزرگ اور اکابروں کی تاریخ پڑھو تو آپ دیکھو کہ جس کو جیسوں سے صحبت ہوئی ان کے اثرات ان کے اندر منتقل ہوئے، ان کی فطرت، ان کا چلن، ان کا رہن سہن ویسا بنا۔ تو اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ اس دورے پر فتن میں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی صحبت اپنائیں جو ہمیں فتنوں سے بچائیں، بے ادبی سے بچائیں، گستاخی سے بچائیں، اور مصطفیٰ کے دین کی سچائی خود بھی سمجھیں اور ہمیں بھی سمجھانے کی کوشش کریں۔ اگر یہ طریقہ ہو گیا تو انشاءاللہ ہماری قوم میں پھیلے ہوئے تضاد، یہ فتنے اور فساد، ان کا خاتمہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھی صحبت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے حضرات گرامی اللہ نے قرآن میں کئی ایک مقام پر فرمایا، کہا تم انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ رہو، تم سچوں کے ساتھ رہو۔ ان دونوں کے ساتھ رہنے کا حکم کیوں دیا؟ تاکہ ان کی صحبت اگر ہوگی تو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ توفیق دے اور ہم کوشش کریں کہ ہم وہ صحبتوں کو اپنائیں جن صحبتوں سے ہماری فطرت بہتر بنے، ہمارے عقیدوں کی حفاظت ہو، ہمارے اعمال کی حفاظت ہو، اور ہر اس صحبت سے اپنے آپ کو بچائیں جس سے ہمارا ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہو، عقیدہ خراب ہونے کا خطرہ ہو، ہمارے اعمال بدی کی طرف جانے کا خطرہ ہو۔ اگر یہ احتیاط بندہ کرے تو وہ احتیاط اس نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا بلکہ اللہ کے لیے کیا، اور وہ اس پر بھی عمل پیرا ہوا کہ اللہ میں نے دوستی بھی تیرے لیے کی ہے اور دشمنی بھی تیرے لیے کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچوں کے ساتھ، انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ، صالح لوگوں کی صحبت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔